حسین کے 4 حروف کی نسبت سے امام حسین کے فضائل پر 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے۔ نمبر 2، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ نمبر 3، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ نمبر 4، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ رخسار سے انوار کا اظہار۔ حضرت جامی قدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیاء بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے۔ کنویں کا پانی ابل پڑا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن متی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، براہ کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا۔ جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا یعنی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا۔ سونے کے سکوں کی تھیلیاں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کی گئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی اور اس کرم نوازی کے باوجود تاخیر پر معذرت بھی فرمائی۔ گھوڑے نے بد لگام کو آگ میں ڈال دیا۔ امام عالی مقام امام عرشی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشور یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم 21 ہجری کو یزیدوں پر تمام حجب یعنی اپنی دلیل مکمل کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق بھی روشن کر دی گئی۔ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عرو جس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کذبتا یا عدو اللہ یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے۔ کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جانثار حضرت سیدنا مسلم بن اوساجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنا کام یعنی پیاس سے امام رضی اللہ تعالی عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب اس نابکار یعنی شریر کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیائے ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ فوراً دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کی ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب گستاخی یزیدی گھوڑے سے گرا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کی گستاخی کو سزا دی۔